آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو ہمارا جو اہم ایشو تھا آئی ایم ایف کا، اور ایک دو خبریں اور بڑی اہم ہیں اور میں بتاتا ہوں اس پہ آپ کو، لیکن آج آپ نے ایک خبر اور سنی ہوگی کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی قیادت میں بڑا شور ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ ان کی قیادت میں ایک 6 رکنی وقف بینچ جو ہے وہ فیصلہ ایک انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس کا فیصلہ دینے کے حوالے سے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے جو میرے پاس ابھی فی الحال اطلاع تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرا خیال ہے اور میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ شاید پازیٹیو ہوگا۔ وہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں مقدمے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ کہیں کہیں میں آپ کو پہلے بھی یہ ویوز آف فیصل محمد سے میں آپ کو اندرونی خبر دے چکا ہوں کہ عمران خان کا ٹرائل جو تھا فوجی عدالتوں میں شاید نہیں ہوگا، نہ عمران خان کا ہوگا نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے رہنما کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت سارے جو فوج کے اندر سے جو لوگ ہیں اور جو غیر متعلقہ لوگ جو ہیں جن کا ویسے بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، اور بین الاقوامی طور پر بھی اس میں پاکستان کی بھی جگ ہسائی ہوگی اور ہمارے دوستوں نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ تو اب خیر بہرحال سپریم کورٹ نے اس کیس کو پٹ اپ کر لیا ہے، شاید مائٹ بھی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فیصلے کے ذریعے کوئی فیس سیونگ دے دی جائے اداروں کو کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا اور ہم اب اس پہ شاید ملٹری کورٹ پہ نہ جائیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک پہلے سے خبر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اب اس پہ اگر تبدیلی ہو جائے تو نہیں، بہرحال یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا آج قومی اسمبلی کے بارے میں کہا گیا اس کا آخری اجلاس ہو رہا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا کہ اگلے ماہ جو ہے مطلب ہو جائے گا آخری اجلاس، یا ہو سکتا ہے اسی ماہ کے آخر میں کر دیں۔ بہرحال یہ چیز طے ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا تھا ویوز آف فیصل محمد کے حوالے سے کہ اکتوبر یا نومبر جو ہے وہ الیکشن ہر صورت میں ہو جائیں گے، گو کہ کوششیں ابھی ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہیں کوشش، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن وہ اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں آپ کو ایک پروسیس کے ساتھ چلانا ہے، اور میں نے آپ کو جب یہ بات پہلے کہی تھی میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے یاد ہے آپ کو 2 ماہ پہلے میں نے کہا تھا کہ جس طرح یہ باتیں کر رہے تھے آج سے 2 مہینے پہلے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں میں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ ہماری وہاں بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ایک ہی بات کی ہے کہ آپ نے پہلے الیکشن کرانے ہیں اور الیکشن کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی شرائط ہیں۔ اب وہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم ایف اگر ہمیں الیکشن کرانے کے لیے کہہ رہا ہے تو آئی ایم ایف ہمارا کوئی ہمدرد ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، پھر میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو ایک تو الیکشن کرانا لازمی ہے، اور دوسری جو ان کی شرائط ہیں وہ شرائطیں آپ نے پوری کرنی ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں، جس کے بارے میں پہلے میں بتاتا رہا ہوں۔ خیر، کل رات جو ہے اس کا جو ہے آئی ایم ایف کی پہلی قسط جو ہے وہ رات کو جاری کر دی گئی ہے، اور 1.2 بلین جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں غالباً آ چکے ہیں، اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں 4.2 ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر جناب بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میں نے صبح اسحاق ڈار کا بھی ابھی بیان دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو دوپہر کا ٹائم تھا، ابھی اس وقت شام ہو رہی ہے پاکستان میں، شاید غالباً 5 بجے کا ٹائم ہے، تو اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے اسحاق ڈار صاحب کا سنا، اور ساتھ ہی ابھی میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جناب وہ وزیر اعظم صاحب بھی کوئی تقریر سنا کریں گے، اور وہ تقریر کرنے کے بعد وہ میرے خیال سے وہ وزیر اعظم کی تقریر ہوگی وہ 100% یہی ہوگی کہ وہ اس پہ خوشی کا اظہار کریں گے، کیونکہ ان کا صبح بھی بیان آیا تھا اور ایک کہ بھئی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تقریر ہوگی وہ صرف شکرانے پر ہی ہوگی، اور قرض لینے پہ خوشی کا اظہار کریں گے، اور ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کا اور کیا کہتے ہیں سعودی عرب کا اور یو ای کا اور چین کا وہ ایز یوزول جیسے کوئی شکریہ ادا کرتے ہیں وہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی خاص بڑی بات وہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے وزیر اعظم جو خوش ہو رہے ہیں نا قرض لے کے، جن کے بیانات آ رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو میں نے جیسے آپ کو پچھلے دن بھی کہا تھا، یہ بات 2 دن پہلے غالباً آپ سے بات کہی تھی کہ جس طریقے سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب یہ کہا تھا آئی ایم ایف نے کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے، 9 مہینے کی بات ہو گئی، تو جس طرح یہ بغلیں بجا رہے تھے، تو میں نے کہا یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ مطلب قرض کے لے کر کوئی بھی ملک کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، ٹھیک ہے،
اور پاکستان کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو یہ لوگ IMF جو ہیں اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں یہ پاکستان کو آہستہ آہستہ زخمی کر رہے ہیں. دیکھیے لوگ اس کو آپ بارہا، میرا جو ویلاگ کرنے کا مقصد ہوتا ہے میں اس لیے کرتا ہوں، مجھے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے. میرا اصل مقصد ہے کہ قوم کو اویئرنیس دینا، جو حالات ہیں اس حوالے سے لوگوں کو بتانا. میں یہ بات سالوں سے کہہ رہا ہوں، سالوں سے کہہ رہا ہوں. میرے ٹی وی ٹاک شوز بھی ہیں. اب کیونکہ میں صحیح بات کرتا ہوں تو اس لیے پاکستان میں ٹی وی ٹاک میں شوز میں تو ویسے ہی میں نے آنا بند کر دیا. اور کچھ لوگ مجھے ویسے ہی نہیں پسند کرتے پاکستان کے، کیونکہ میں صحیح بات کرتا ہوں. صحیح بات تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں عوام کو جب اویئرنیس آپ دیں گے نا تو وہ پھر ویسے بھی لوگ حکومتیں پسند نہیں کرتی آپ کو، تو ویسے بھی پیچھے ٹیلی فون کرنا پروڈیوسر کے لیے کھڑک جاتے ہیں کہ فیصل صاحب کو نہ لیا کرو. لیکن بہرحال بین الاقوامی چینلز پہ تو ہم آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے جو اپنا ویلاگ شروع کیا وہ بیسیکلی شروع اسی لیے کیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ حقائق بتا دیتے ہیں تو کم از کم لوگوں کو بتا دیا کریں. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اگر ٹائم نکال لیں نیکی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی صورت بن جائے. ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں. یہ بات ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو IMF سے آپ قرض لے رہے ہیں نا یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے. یہ پاکستان کی آستے سے کہتے ہیں کہ اب کہنا تو نہیں چاہیے ہمارا ملک ہے، ہم اس کی قبر کھود رہے ہیں. یہ آستے اب دیکھیے 22 یا 23 آپ ابھی تک پروگرام کر چکے ہیں. مشرف کے دور کے اندر تقریباً یہ پروگرام ختم ہو چکا تھا اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے آخری پروگرام ہوگا. تو میں نے ابھی آپ ایک ہفتے پہلے کہا تھا، میں نے کہا کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری پروگرام ہوگا، اللہ کرے کہ یہ آخری پروگرام ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کا آخری پروگرام نہ ہو جائے، کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کفر نہ کفر باشد. کیونکہ جو اس ملک میں حالات دیکھ رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ کے ملک کے سیاستدانوں کے اڑلے ترلے ہیں، ابھی آپ دیکھیں نا انہوں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے کہ آپ کے اندر کہیں کوئی چیز نظر آئے کہ آپ نے کہیں کوئی خود کفایت کی بات کی ہو. یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے، پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہمارے پاس مطلب افرادی قوت ہے. ہم چاہیں اپنی افرادی قوت کو باہر بھیج کر، اپنے پاس زرعی ملک ہے، زراعت کر کے بہت ساری چیزیں ہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم نہیں کرنا چاہتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، وہ امریکہ کے زر خرید غلام. میں تو ہمیشہ کھل کر بات کرتا ہوں، لوگ تو بات ہی نہیں، امریکہ کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا نا. آج بھی وہ ڈونلڈ بروم صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے جی پاکستان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں. وہ تبصرہ کیا کریں گے؟ ان کو پتہ ہے جس گھر کو اپنے خود آگ لگا رہے ہیں وہاں لگ رہی ہے، اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بین الاقوامی ادارے، امریکہ نے پاکستان کو گھیر رکھا. یہ بات میں جو آپ سے کہہ رہا تھا شروع وہیں سے کروں گا. میں سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے IMF کے پروگرام سے نکلیں، عالمی اداروں سے نکلیں، آپ امریکہ کی چنگل سے نکلیں. کیونکہ امریکہ کو دیکھیے، یہ بات میں نے بتا رہا ہوں آپ کو کہ امریکہ سمیت اور جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں جو کہ اسلام دشمن ہے، پاکستان کو تو چھوڑ دینا، پاکستان تو بعد میں، پاکستان میں تو خیر پاکستان سے دشمنی تو کسی کو مطلب، پاکستان ایک وقت ہوا کرتا تھا کیونکہ لوگ کہتے تھے یار اس سے دشمنی کرو. اب تو پاکستان جیسے مودی نے کہا تھا دشمنی، پاکستان کی دشمنی کچھ نہیں. کیونکہ پاکستان جیسے مودی نے کہا تھا نا، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہ ہو، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ آج بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن اس میں نے جو مودی جو بات کی نا وہ غلط نہیں کہی تھی، کیونکہ اسٹل ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ان کی بات درست ہے. لیکن میں جو ہوں نا غیر جانبدار، جو میں بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہا ہوں، پاکستان از فالن ہاؤ. بالکل اس میں کوئی مطلب کوئی غلط بات نہیں. یہ آپ نے لے لیا، کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف آپ جو ہے اتنے پیسے لے کے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنا پیسہ ملا ہے اس سے زیادہ IMF نے ان کو کہہ دیا کہ پہلے آپ نے IPPs کو دیں. پاکستان کو انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس جب سے نیوکلیئر پروگرام آیا ہے، یہ آج سے 15 سال پہلے بلکہ 18 سال پہلے میرے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر، پاکستان کے اخبارات میں، انٹرنیشنل چینلز کے اوپر یہ میرے بیان ہے کہ اگلے 20 سال کے اندر اگر آپ نے پاکستان کو خود کفیل نہیں کیا تو یہ پاکستان کے جو ہے نیوکلیئر پروگرام کو چھین لیں گے. اور یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. انہوں نے آپ سے لے لینا، ان کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں. یہ بات ہم کہہ چکے ہیں. اور پاکستان سے اگر کوئی بھی لڑائی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو آپ کے پاس تو چھوٹا سا ملک ہے، آپ کے پاس آخری چیز یہی ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی پٹاخہ پھینکنا ہے. تو اس لیے کوئی آپ کو ویسے ختم نہیں کرنا چاہتا. لوگ یہ چاہتے ہیں، بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر پراکسیز پیدا کر کے، آپ کے ملک کے اندر صوبائی تعصب پیدا کر کے، آپ کے ملک کے اندر جاگیردار اور وڈیرے قسم کے سیاستدان پیدا کر کے، آپ کے ملک کے اندر چر جرنیل جو کہ امریکہ کے زر خرید ہوں اور جن کی رشتہ داریاں، جن کی پورا مکڑی کا جال، میں کہتا ہوں اسے، وہ میں نے مثال دے چکا ہوں کہ جن کے مکڑی کے جال جو ہے نا ان جرنیلز کے ساتھ جو کہ جڑے ہوئے ہوں، کس کے ساتھ؟ جاگیرداروں کے ساتھ. دیکھیں نا، جاگیردار سیاستدان جب تک نواز شریف صاحب منظوری دیتے ہیں، ہم پرائم منسٹر منظوری دے گا آرمی چیف کی، کیوں دے گا بھائی؟ یہ تو فوج کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو پس پردہ ہم ملک کی سلامتی کے حوالے سے نہیں بتاتے آپ کو.
تو یہ سارا جو معاملہ انہوں نے کیا نا، ایک شکنجا جو بنایا ہوا ہے نا پاکستان کی، جب تک یہ شکنجا مغرب کا نہیں ٹوٹے گا، جب تک یہ مغرب کا شکنجا نہیں ٹوٹے گا، اس وقت آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ ابھی 22 پروگرام لے لیے، 23 کر لیں، 24 کر لیں، پاکستان اللہ معاف کرے، خاکم بدن، گاڈ فار بٹ، پاکستان کی اگر یہی صورتحال رہی، مجھے پاکستان بچتا نظر نہیں آ رہا. پاکستان بچ رہا تھا، پاکستان بالکل درست جا رہا تھا. جس وقت عمران خان، میں عمران خان کی بات، میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، میری ہمدردی عمران خان کے ساتھ ضرور تھی، وہ اس لیے ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہ ملک کو بہتر کر رہا تھا. عمران خان نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام توڑا، اس پہ میں آپ کو پہلے بتایا، میرے تقریباً آج سے کوئی 1 سال پہلے میرے وی لاگ ہے. عمران خان نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام توڑا تھا، جس پہ اس کو برا بھلا یہ لوگ کہتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے اس لیے توڑا تھا عمران خان نے کہ ملک ہمارا ٹیک آف کر چکا تھا، ہمارا ٹیک آف پوزیشن میں آ گیا تھا. اب آئی ایم ایف کی جو پرانی شرائط تھی، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ہم پہ شرائط رکھی تھی. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا، عمران خان نے بات صحیح تھی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی جو شرائط تھی وہ اس لیے تھی کہ اگر ہم اتنا کر لیں تو آپ ہمیں اتنا دینا پڑے گا، اتنا سود ہوگا اور اتنی ہم آپ کی شرائط ہوں گی. لیکن ہم تو اس سے زیادہ جا رہے ہیں، ہم تو اتنے % اوپر آ چکے ہیں، اور آپ ہم پہ اگر اب جب ہم صحیح جا رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی اپنی شرائط نرم کریں، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی پیسہ واپس ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیسے کی واپسی ہو رہی ہے، تو آپ شرائط نرم کریں. لیکن اگر آپ شرائط نرم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر زیادہ کما رہے ہیں، اپنی جو پر کیپٹا انکم اگر بڑھا رہے ہیں، تو بڑھا کے ہم اپنے قوم کو، مطلب عام آدمی کو فائدہ دینے کے بجائے ہم آپ کو دے دیں. یار یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے. اویسلی بات بالکل صحیح تھی، اور یہی ایک وجوہات تھی کہ پھر انہوں نے کہا آپ نظر ثانی کریں. انہوں نے کہا نظر ثانی نہیں کرتے، تو عمران خان نے پھر معاہدے سے نکل گئے. تو بھئی ملک اور قوم کی خاطر نکلے نا معاہدے سے، اس میں کون سی برائی کی ہے؟ چلو بار بار یہ آ کے تانا دیتے ہیں کہ عمران خان نے وہ کیا، اور عمران خان نے جو کچھ کیا، میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، بالکل غیر جانبدارانہ ہو کے بالکل صحیح کیا تھا. اور اس سے پہلے بھی دوسرے ملک بھی کر چکے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں ملک کو، کیونکہ یہ تو جکڑتے ہیں. یہ آئی ایم ایف تو یہ ایک ویمپائر ہے، خون نوچتی ہے آپ کا، اور آپ لوگ ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں، آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے ترقیاتی بجٹ پاکستان میں کیوں اتنا رکھا ہوا ہے؟ ابھی حال ہی کی بات ہے، میں نے 2-3 مہینے پہلے بتایا تھا، انہوں نے کتنے اربوں مطلب کروڑ ڈالر کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے، کیا کہتے ہیں، گاڑیاں منگوانے کے لیے. کیوں منگوائی ہیں گاڑیاں؟ ترقیاتی فنڈ انہوں نے دوبارہ دیے ہیں. جس ملک کے اوپر اتنا قرضہ ہو، کیا ان کے لوگوں کو ترقیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں؟ یہاں تو کوشش یہ کرنی چاہیے ان کو کہ پارلیمنٹ والوں کو بھی کہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ کے، آپ کو صرف تنخواہیں ملیں گی، تنخواہ کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی مراد نہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل فیسلٹی آپ کو مل سکتی ہے، اڑلے ترلے. ابھی وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ججوں کے حوالے سے وہ پتہ نہیں، شاید اللہ کا شکر وہ قانون میرے خیال سے منسوخ ہی ہو گیا، تو ان کی تو کوئی چیز کم نہیں ہو رہی. آپ اسمبلی کے مطلب ممبروں کی تعداد دیکھیں، وزراء کی، کابینہ کی، کو فلانا وزیر ہے، فلاں ایک محکمے میں 4 وزیر ہیں، مشیر اتنے سارے ہیں، ان کی پھر گھومنا پھرنا، ان کی عیاشیاں. ریلوے کے بورڈ میں آپ چلے جائیں، میں کہاں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہم جو ہمارے جو سندھ کی جو گاڑیوں کا جو فلیٹ ہے سوری، جو ہمارا صوبہ سندھ کی جو گاڑیوں کا فلیٹ ہے، وہ برطانیہ کی تمام وزراء مرکزی حکومت کے فلیٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. تو صرف اگر سندھ کا یہ حال ہے تو پنجاب کا اور سرحد کا کیا حال ہوگا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میں آپ کو اکثر بتانے کا مقصد بتا رہا ہوں، کہ آپ جو ہے نا اس وقت تک معذرت کے ساتھ پاکستان کا کوئی بھی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری اسٹیبلشمنٹ سن لے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے کہنے پر لا کے چوروں کو بٹھا دیا ہے، دودھ کی رکھوالی پر بلوں کو بٹھا دیا ہے. دودھ نہیں بچے گا، دودھ نہیں محفوظ رہے گا. یہ میں آج آپ لکھ لیں، یہ میری ریکارڈ بات ہے، اس آج کے ویلاگ کو نوٹ کر لیں. میں دعا کروں گا خدا تعالیٰ سے کہ میری یہ خبر جو ہے غلط ثابت ہو، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ پس پردہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان کے حوالے سے فیصلے کر چکے ہیں، پاکستان کو کہاں تک یہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو اب یہ قرض لے کے ملک چل رہا ہے. دوسرا اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں، جلدی سے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے. وہ الیکشن کا میں نے آپ بتا دیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کو یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی تیاری ہے، اور اس پہ کنفرم بات ہے. اور پی ٹی آئی پہ شاید پابندی نہیں لگے گی، اور میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا. اور آج جب میں نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی، تو آج یہاں پہ انتخابی اصلاحات کا جو ہوا ہے اس میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ جناب یہ جو پارٹی پہ جو پابندیاں لگنی ہے اس کو فی الحال ڈسکس نہیں کیا جائے گا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ ہر صورت کے اندر پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اگر گرفتار نہیں کرتے تو کل میں نے جیسے آپ کو بتایا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو نظر بند کریں، کیونکہ جیسے وہ نظر بند کریں گے تو نظر بند کرنے کے کم از کم 3-4 دن بعد وہ حالات دیکھ کر آئیں گے. یہ میں اپنی خبر دی تھی، آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر عمران خان کو گرفتار کر لیں، پیچھے ہلڑ بازی یا پورے ملک میں حالات خراب ہو جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر عمران خان یا نواز شریف یہاں پہ آ کے پھنس جائیں اور کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. تو ان کو یہ خوف بھی ہے
تو یہ سارا معاملہ ہے. اور ابھی توشہ خانہ کیس آپ کو پتہ ہے، توشہ خانہ کیس چل رہا ہے دوبارہ، اور اس کو لینتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوبارہ کہا جائے کہ مزید ان کے اندر گواہان بلائے جائیں گے. لیکن بہرحال توشہ خانہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایمانداری سے دیکھیں گے تو توشہ خانہ کے اندر سب سے بڑا مجرم، لوٹنے والا اور توشہ خانہ کے قانون کے خلاف ورزی والے وہ صرف زرداری صاحب. وہاں گاڑیاں لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ گاڑیاں لے کے چلے گئے تھے. باقی تو میں آپ کو پتہ ہے ویلاگ لمبا ہو جائے گا، میں اس میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. جب تک آپ ان کو نہیں ہٹائیں گے، جب تک یہ بڑی تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے، یہ اڑلے تڑلے نہیں ختم کریں گے، جب تک کوئی نئے لوگ نہیں آ سکتے تو یہ ملک نہیں درست ہوگا. اور نئے لوگ ابھی فی الحال آپ کا صحیح نہیں ہے. میں مختصراً آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کو، میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، پاکستان کو اگر اس وقت کوئی بھی اگر اللہ کے بعد اگر کوئی بچا سکتا ہے سیاسی سطح پر تو وہ عمران خان ہے. کیونکہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، پاکستان کی پوری عوام ہے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی پورے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. نہ صرف عمران خان کو بیرون ملک پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ جو بیرون ملک کئی قوتیں ہیں جو خاموش رہتی ہیں، جو کہ کسی کے ملک میں مداخلت کرنا اپنی توہین سمجھتی ہیں، وہ بھی عمران خان کو بہتر سمجھتی ہیں. تو اگر